وضو بھی کامل ہو، نیت بھی کامل ہو، پھر نماز کامل ہو۔ جب نماز کامل ہوگی تو رب کا دیدار کامل ہوگا۔ کامل نماز کے لیے صرف فرائض نہیں بلکہ نوافل بھی ضروری ہے، اور نوافل کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایک بزرگ نماز ظہر پڑھ رہے تھے، 10 رکعتیں انہوں نے پڑھ لی، 2 رہ گئی، تو دل میں خیال آیا کہ کام بڑا ضروری ہے تو نفل چھوڑ دیتا ہوں، نفل ہی ہے نا، کون سا فرض ہے، کام ضروری ہے، نفل چھوڑ کے وہ کام کی طرف چلے تو فوراً خیال آیا آج میرے نفس نے کہا ہے نفل چھوڑ دو، کام ضروری ہے، کل کہے گا سنتیں چھوڑ دو، کام ضروری ہے، اور پرسوں کہے گا کہ فرض ہی چھوڑ دو۔ آج اگر میں نے اس کی اصلاح نہ کی تو پھر یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ اچھا اس نے کہا 2 نفل نہ پڑھو، میں 2 نہیں میں 4 پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے تھے۔ ایک بندہ ہے بڑا شرافت پسند، پلے مانس، دوسرا شاطر، چلاک، زبان دراز، دونوں کی ہو جائے بحث۔ وہ جو شاطر ہے، چلاک ہے، وہ شریف آدمی کو بات کرنے دے گا؟ دل پلے مانس ہے، ذہن بڑا چلاک ہے۔ دل کہتا ہے نیکی کر لو، ذہن کہتا ہے چھوڑو فلاں کام ضروری ہے، اور دل کی حسرت دل میں رہتی ہے، بندہ ذہن کے مشورے میں جا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، ذہن اور کاموں میں لگا دیتا ہے۔ یہ باطن کی کیفیت ہے جو جنگ ہمارے اندر لگی رہتی ہے۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ اور ایک مقام پہ اقبال نے لکھا ہے صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ایک ہے الہام، ایک ہے وسوسہ۔ فرشتہ مشورہ دیتا ہے نیکی کر لو، شیطان کہتا ہے نہیں فلاں کام ضروری ہے۔ فرشتہ دل میں الہام کرتا ہے، شیطان ذہن میں مشورے دیتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی ذہن کے وہ مشورے جن میں دنیا کی ترجیح ہے ان کو چھوڑ کے آخرت کی ترجیح کو اپنائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نوافل کی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اشراق کے نفل پڑھ کے مسجد سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف جائے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ۔ یعنی نوافل پڑھنا گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ اس حدیث پاک میں تو گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، لیکن شعب الایمان میں علامہ بہقی نے حدیث پاک نقل کی ہے مغفرۃ للسیئات ومنہات للاسم۔ فرمایا جو نوافل پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ نوافل کا نور دونوں طرف چلتا ہے، نوافل کے نور سے گزشتہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور آئندہ ایک حصار نور مل جاتا ہے، بندہ نور کے حصار میں رہتا ہے۔ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے نوافل کے نور کی وجہ سے شیطان قریب نہیں آتا۔ نوافل کے اور بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ نفل اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہے، اللہ کے ساتھ آئی لو یو، اللہ نے فرض تو نہیں نہ کیے، نفل ہے، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ نفل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے بندے تو ایک قدم اٹھا میری رحمت 10 قدم تیری طرف، تو خرامہ خرامہ آ میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال۔ بندہ تو محبت کرے کہ نفل پڑھے، تو رب فرماتا ہے بندہ نوافل پڑھتا ہے
حتی احبہ، میں رب اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس سے بڑھ کے نوافل کی اور کیا فضیلت بیان کروں کہ نوافل ایک گناہگار بندے کو رب کا محبوب بنا۔ بندے نے فرائض بھی ادا کیے، نوافل بھی ادا کیے، اب بن گیا اللہ کا محبوب۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا، کان بندے کے سننا خدا کا، ویدہ الذی یبطش بہا، ہاتھ بندے کے پکڑنا خدا کا، ورجلہ الذی یمشی بہا، پیر بندے کے اللہ اس کو چلنے کی خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث میں سند کے ساتھ پانچویں فضیلت بیان کیا، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ اس بندے کو ایسی زبان عطا کرتا ہے، وہ جو لفظ نکالتا ہے اللہ پورے کرتا ہے۔ عراق کا ایک شہر ہے موصل، وہاں کے بہت بڑے محدث ہیں ابو یعلا موصلی، انہوں نے اسی حدیث پاک کو مسند ابو یعلا میں نقل کیا ہے، تو یہ الفاظ مسند ابو یعلا میں ہیں، بخاری میں نہیں ہے۔ وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، جو بندہ فرض پڑھے گا، نوافل ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا دل ہی بدل دیتا ہوں، میں اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہوں، پاک دل عطا کر دیتا ہوں، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہوں۔ وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، ایسا دل اس بندے کو مل جاتا ہے جو دل قیامت کے دن درکار ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ایسی حدیثیں ہیں یا ایسے لوگ بھی امت میں موجود رہے، ایسے افراد بھی امت میں موجود تھے جو ان حدیثوں کا مصداق ہے۔ مثلا اس حدیث میں ہے آنکھیں بندے کی دیکھنا، اللہ اندر داخل تو نہیں ہوتا، اللہ اس سے پاک ہے، پر اللہ اس ولی کو ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ جو کچھ وہ ولی دیکھ سکتا ہے دوسرے بندے نہیں دیکھ سکتے۔ دلی میں ایک مولوی صاحب کے مکان کی رجسٹری گم گئی، پریشان، گھر سارا چھان مارا، رجسٹری نہیں ملی۔ آج کل تو 4-5 فرد ہوتے ہیں، اس وقت ایک ہی کاغذ ہوتا تھا جس پہ سرکاری مہر ہوتی تھی اور مالک کا نام ہوتا تھا، رجسٹری نہیں مل رہی۔ مولوی صاحب پریشان ہو کے آگے سلطان الاولیاء حضرت سید نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، حضور مکان کی رجسٹری گم گئی ہے، دعا فرمائیں مل جائے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب ہم تو آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، حضور دعا فرمائیں مکان کی گمی ہوئی رجسٹری مل جائے۔ فرمایا مولوی صاحب پہلے حلوہ کھلاؤ پھر دعا، پہلے حلوہ کھلاؤ پھر دعا کریں گے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی مطالبہ تو نہیں کرتا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے کیا فرمایا مولوی صاحب دعا بعد میں کریں گے، پہلے حلوہ لے کے آؤ۔ آج کل حلوائیوں کی دکان پہ ڈبے ہیں جن میں بڑا سونے سونے ڈبے جن میں پیک کر کے مٹھائی دی جاتی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک جو حلوائی صرف حلوہ بیچتے نا ریڑھی پہ، وہ کاغذ میں رکھ کے حلوہ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب آگے حلوائی کے پاس آرڈر دیا حلوے کا، انہوں نے کاغذ اٹھایا ہتھیلی پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس پہ حلوہ ڈالنے لگے۔ مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی کہ یہ جو کاغذ ہے نا ہاتھ میں، یہ تو وہی رجسٹری والا کاغذ ہے جو ردی میں بکتا ہوا حلوائی کی دکان پہ پہنچ گیا۔ حلوائی اس پہ حلوہ ڈالنے لگا تو مولوی صاحب چلائے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ اس کاغذ پہ حلوہ نہ ڈالنا، یہ کاغذ مجھے دے دو، دوسرا کاغذ لو۔ حلوائی نے وہ کاغذ مولوی صاحب کو دیا، دوسرا کاغذ لے کے ہتھیلی پہ رکھا، حلوہ اٹھا کے اس میں ڈالا۔ اب مولوی صاحب ایک ہاتھ میں حلوہ ایک ہاتھ میں رجسٹری کا کاغذ لے کے نظامی دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت محبوب الہی نے مسکرا کے فرمایا مولوی صاحب دعا کی ضرورت ہے یا بغیر دعا کے کام ہو گیا؟ مولوی صاحب نے کہا حضور کام تو آپ کی نگاہ سے ہی ہو گیا ہے، میں حلوہ لے کے آیا ہوں منہ میٹھا کروانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب یہ حلوہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ گھر اپنے بچوں کے لیے۔
رجسٹری بھی لے جاؤ، حلوہ بھی جا کے بچوں کو کھلاؤ۔ حضور حلوہ نہیں کھانا تھا تو مجھے بھیجا کیوں حلوائی کے پاس؟ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، مولوی صاحب آئے نا رجسٹری گم گئی ہے، اللہ کے ولی نے دیکھا کہاں پڑی ہوئی، بھیج دیا وہاں جہاں رجسٹری پڑی ہوئی۔ صرف ایسی حدیثیں ہی نہیں کتابوں میں، ایسے لوگ بھی امت میں موجود رہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب الاتصال، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا سبزہ۔ تو جو شخص فرائض کی پابندی کرے، شوق سے نوافل ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مدد دے، قلب سلیم